اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، اللہ کرم فرمائے، مشکل حل فرمائے، تمام پریشانی بلائیں اثرات بے روزگاری ختم فرمائے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، کرم کے فضل کے دروازے کھول دے، اور اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے، آمین آمین آمین۔ پھر آج انشاءاللہ تعالی درود کی برکت اور توبہ کی حقیقت میں آج ایک کاتب کی بات یاد آئی ہے جو تمام کتب میں موجود ہے۔ وہ کاتب کتابت کرتا تھا تو اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام عشق گرامی آتا تھا تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدل صرف وقت دیتا تھا، مختصر میں وقت دیتا، پورا حروف نہیں لکھتا تھا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم آقا کریم سجان جانا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے اسے ڈانٹ کر سمجھایا اور ایک نصیحت دی۔ وہ کہا کہ تم مجھ پر کتابت کرتے ہو تو نامی میں ہمارے سلام کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ درود لکھتے ہو، سلام چھوڑ دیتے ہو۔ اس نے پھر معافی مانگی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خطائیں معاف ہو، اب کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر وہ جب بھی کوئی کتاب لکھتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتا تھا۔
اور ساتھ میں سلام بھی لکھ دیتا تھا. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے بشارت دوبارہ ہوئی تو حضور نے تبسم فرمایا, خوش ہوئے. سبحان اللہ. تو صرف درود میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتا تھا تو سرکار ناراض ہوئے اور ناراضگی کا اظہار کیا, اور پھر اس نے کاتب نے جیسے عمل کیا تو خوش بھی ہو گئے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے پابند ہیں. پھر ہماری نمازوں کا بھی کیا, ہمارے روزوں کا بھی کیا, حج و عمرہ, زکوٰۃ و خیرات فطرے کا کیا. کچھ لوگ تو صرف نماز پڑھی اور چلتے, مسجد چھوڑ دی ہر نماز کے وقت, کبھی 2 4 3 جو بھی فرض پڑھی پیچھے. اب کچھ جوان بچے بھی ایسے ہیں, بچیاں بھی ایسے, چھوٹے موٹے سب, وہ بھی بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے بس 2 4 3 فرض ہو گئی, ختم. تو ہماری برائی کی عادت بھی ہمارے بچوں پہ پڑتی ہے. فرض کے بعد سنت بھی ہے, نوافل بھی ہے, وتر بھی ہے. نفل یعنی نفع پہنچانے والی نماز واجب بھی ہے, سنت بھی ہے. تو سنتوں کا, نوافلوں کا, واجب کا اہتمام کرنا چاہیے اور پوری نماز پڑھنی چاہیے. تو خیر اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. اب ایک توبہ کی نصیحت کرتے ہیں. توبہ کے بارے میں درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. حضرت موسیٰ ایک بزرگ ہوئے اور موت کا وقت قریب تھا تو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ گئے اور کہا, آؤ بچوں, میں تمہیں آج رغیف کی بات جو عابد تھے اللہ والے اس کی کیوں نہ سناؤں. رغیف کی بات جو بڑا اللہ والا تھا, بڑا عبادت گزار تھا, خانقاہ سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا. اتفاق ایک مرتبہ ایسا ہو گیا, خانقاہ کے باہر نکل کر دیکھا تو تھوڑی بارش ہو رہی تھی, اب موسم اچھا تھا تو دل میں خیال آیا ذرا باہر جاؤں. باہر گیا تو ایک عورت پر نظر پڑ گئی اور اس کا دیوانہ ہو گیا. خانقاہ کو چھوڑا, 7 دن یا 7 راتیں اس کے ساتھ برا کام کیا, اس کے ساتھ رہا. پھر کہیں اللہ نے سمجھ دی, وہ غفلت کا پردہ ہٹا, پھر خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا. پھر وہ خانقاہ پر نہیں گیا, توبہ کی, معافی مانگی اور اس نے ایک راہ پکڑ لی اس ارادے سے کہ اب میں مکہ جاؤں گا. مگر اس نے ایک طریقہ اپنایا, 2 قدم چلتا 2 رکعت نماز پڑھتا, 2 قدم چلتا 2 رکعت نماز پڑھتا. اب بھوکے پیاسے آدمی کہاں تک برداشت کرتا ہے. کچھ دن کے بعد ایک چبوترے کے پاس, شہر کے چبوترے کے پاس پہنچا جہاں مسکین لوگ کچھ
رہتے تھے، قریب 11-12 بتاتے ہیں کتاب میں، 11-12 رہتے تھے. تو اس کے پاس جا کے تھک گیا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتے پڑھتے اپنا سفر. تو وہ اس کے پاس 2 مسکینوں کے بیچ میں جگہ تھی تو سو گیا. اب وہاں ایک راہب صبح سویرا روٹیاں بھیجتا تھا، کوئی آدمی آ کے روٹی تقسیم کرتا تھا، اور اس سے معلوم تھا کہ یہ چبوترے میں 12 مسکین فقیر پڑے رہتے ہیں، تو 12 روٹی آ جاتی تھی. اب اس میں یہ بھی جا کے 2 فقیروں کے بیچ میں لیٹ گیا، تھکا تھا، پریشان تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا. جب روٹی بانٹنے کا وقت آیا تو آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو اس نے روٹی دی، تو اس نے روٹی ہاتھ میں لی، سب کو بانٹتے بانٹتے جو ہے وہ جانے لگا. تو ایک اور مسکین کچھ آگے اس کے آنکھ کھلی تو کہا بابا مجھے تو دو میرے حصے کی. تو اس نے کہا کہ میں نے جو روٹی لائی تھی وہ بالکل سب کا حق تھا اور ادا کی ہے، اب ایک بھی روٹی نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں روٹی نہ دی ہو. اس پر اس عابد کو